السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا جان نے گھر میں آتے ہی با آواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے ایک آواز میں جواب دیتے ہوئے صدر دروازے کی طرف دوڑے۔ دادا جان کے ہاتھوں میں حسب معمول چیزوں کی 3 الگ الگ تھیلیاں تھیں، جو انہوں نے ہر ایک کو ایک ایک تھما دی۔ دادا جان، کہانی سنائے نا۔ ابو بکر سے صبر نہ ہوا تو وہ فوراً ہی بول پڑا۔ ارے بھائی، دادا جان کو ہاتھ منہ تو دھو لینے دو، پھر سنائیں گے نا تسلی سے بیٹھ کر۔ ابھی اتنا دور سے آئے ہیں، تھوڑا سا صبر بھی کر لیا کرو۔ دادا جان کے جواب دینے سے پہلے ہی عائشہ مارے خوشی کے بولنے لگی۔ تو میں ذرا ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤں، پھر سناؤں گا کہانی، دادا جان نے کہا۔ تینوں بچے اپنی اپنی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور لگے دادا جان کا شدت سے انتظار کرنے۔ ہاں تو بچوں، اس بار کون سی کہانی سننے کا سوچا ہے؟ دادا جان نے تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، اس بار آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھی سی کہانی سنائیں، عائشہ بولی۔ کیا تم سب کی یہی رائے ہے؟ دادا جان نے چشمے کے پیچھے سے تینوں کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان، ابراہیم اور ابو بکر ایک ساتھ بولے۔ اچھا، تو پھر اس بار میں تمہیں ایک مہم کی کہانی سناتا ہوں، ایک خطرناک مگر بہت ہی عظیم مہم، ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مہم۔ تینوں نے منہ سے آواز نکالتے ہوئے ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کیا۔ بہت مزہ آئے گا، ابو بکر نے تالی پیٹی۔ تو سنو پھر۔ سورج غروب ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، شفق کی سرخیاں ستاروں سے شرما کر چھپ گئی تھیں، اور رات کے سایوں نے دبے قدموں آ کر خاموشی سے سارے آسمان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ رات اب کافی گہری ہو گئی تھی۔ اس اندھیری شب میں چند لوگ ایک بڑے سے قلعے کے باہر آ کے رکے۔ تھوڑی دیر انہوں نے آپس میں کچھ سرگوشیاں کیں، پھر ایک طویل القامت شخص نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح بہت پراسرار انداز میں کہانی کا آغاز کیا تھا، اور تھوڑی سی سنا کر چپ ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا دادا جان؟ سب بڑے متجسس لہجے میں بولے۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون لوگ تھے؟ دادا جان نے سوال کیا۔ نہیں تو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند ساتھی تھے۔ یہ قصہ غزوہ بدر کے کچھ بعد کا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو ایک یہودی کعب بن اشرف نے بڑے پیچ و تاب کھائے۔ اسے مسلمانوں کی فتح ایک آنکھ نہ بھائی تھی، بلکہ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اس پر کعب بولا، اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے ہیں تو پھر زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے اوپر زندہ رہ کر ذلت اور رسوائی برداشت کرنے سے مر کر زمین میں گڑ جانا ہی بہتر ہے۔ جب خبر کی تصدیق ہو گئی تو وہ بدر میں مارے جانے والے سرداران قریش کی تعزیت کرنے کے لیے مکہ چلا آیا۔ وہاں اس نے مرنے والوں کے لیے مرثیے لکھے، جنہیں پڑھ کر وہ خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر جوش دلاتا اور انہیں جنگ و جدال پر ابھارنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حرم میں قریش کو جمع کیا اور سب سے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑوا کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرنے کی قسم اٹھوائی۔ اس کے بعد کعب مدینے لوٹ آیا۔ مدینے آ کر اس نے پاک دامن مسلمان عورتوں کے بارے میں انتہائی نازیبا اور فحش غزلیں کہی۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہنا شروع کر دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کو صبر اور تحمل کی تلقین کرتے رہے، مگر ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ یہ کہہ کر دادا جان تھوڑا رکے اور تینوں چہروں کو بغور دیکھنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہوا کہ تینوں تخیل میں کہانی کے اندر موجود ہیں۔ کیا کیا تھا اس بدبخت شخص نے دادا جان؟ عائشہ سے انتظار نہ ہوا تو وہ بے تابی سے بول پڑی۔ کعب بن اشرف نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور مکاری سے وہاں کچھ بندے چھپا دیے کہ جیسے ہی آپ تشریف لائیں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آ کر بیٹھے، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ان کے ناپاک عزائم سے خبردار کیا۔ پھر آپ کو اپنے پروں میں چھپا کر حفاظت کے ساتھ باہر لے آئے۔ اف، یہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا۔ ابراہیم نے آنکھیں نکالی۔ ایسے شخص کو تو مار ہی ڈالنا چاہیے۔ ابو بکر نے مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ ارے سنو تو صحیح آگے۔ عائشہ جھنجھلا اٹھی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اس گستاخ نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوئے۔ یہ طویل القامت، سانولے رنگ کے باروب اور وجیح صحابی تھے۔ کھڑے ہو کر انہوں نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت لی کہ وہ کعب بن اشرف کو ایسے ذو معنی الفاظ کہہ سکیں جس سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، یعنی ایسے ڈھکے چھپے الفاظ جس سے کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ یوں اس گستاخ رسول کے سر قلم کرنے کی مہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو سر انجام دینے اور اس بدبخت گستاخ کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب کے پاس گئے اور کہا، یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ اور زکوٰۃ کے پیسے مانگتا ہے۔ اس نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ہی ڈال رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ بول اٹھی، ارے واہ، یہ وہی الفاظ ہیں جس کی اجازت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی تاکہ کعب بن اشرف خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، ہے نا دادا جان؟ جی ہاں بیٹا، یہی وہ الفاظ ہیں۔ اس پر ابراہیم اور ابو بکر بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب سے بولے، میں تمہارے پاس ادھار لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر کعب بولا، قرض تو میں تمہیں دے دوں گا، مگر تمہیں میرے پاس کچھ چیزیں گروی رکھوانی پڑیں گی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ طے پایا کہ ہتھیار گروی رکھوائے جائیں گے۔ بات یہ طے ہوئی کہ رات کو آ کر محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادھار کا سامان لے جائیں گے اور اپنے ہتھیار گروی رکھوا دیں گے۔ وعدے کے مطابق جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا اور شہر میں سناٹا چھانے لگا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب کے دودھ شریک بھائی ابو نائلہ اور اپنے چند ساتھیوں سمیت اس کے قلعے پر پہنچے۔ دستک دینے سے پہلے سرگوشیوں میں اپنے ساتھیوں کو اس کے قتل کی ترکیب سمجھائی اور پھر ہاتھ بڑھا کر قلعے کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کعب نیچے اترنے لگا تو اس کی بیوی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کو خبردار کیا، مجھے اس دستک سے خون ٹپکتا محسوس ہو رہا ہے۔ کعب نے کہا، دروازے پر میرے دودھ شریک بھائی ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کعب قلعے کے باہر آیا تو وہ خوشبو میں نہایا ہوا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اس جیسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کعب بولا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور خوشبودار عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کے خوشبو سے معطر سر کو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بولا، کیوں نہیں، شوق سے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور سر کو کچھ اس انداز میں سونگھنے لگے کہ کعب کے سر کے بال ان کی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ گئے۔ اسی لمحے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ساتھیوں نے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر یہ حضرات رات کے آخری پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس پر صحابہ نے فرمایا، اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ انور کامیاب ہو گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر دادا جان تھوڑا خاموش ہوئے۔ بچوں کی فراخ پیشانی پر پسینہ شبنم کے قطروں کی طرح چمک رہا تھا۔ دادا جان دوبارہ گویا ہوئے، دیکھا بچوں، اب تم لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہوتی ہے، سر قلم کر دینا۔ سب بچے جوش سے ایک آواز ہو کر بولے، ہاں تم لوگوں نے صحیح کہا۔ جب بھی کوئی ایسے سنگین اور کریہ جرم کا مرتکب ہو، حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً اس گستاخ کا سر قلم کر دے اور اسے باقی سارے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ کل انشاءاللہ میں تم لوگوں کو اسی قسم کی ایک اور مہم کا قصہ سناؤں گا جو ایک دوسرے صحابی نے چند ساتھیوں کے ساتھ سر انجام دیا تھا۔ بچے خوشی خوشی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ چلو اب سب کے سب ظہر کی نماز کی تیاری کرو۔ دادا جان نے اٹھ کر آستین چڑھاتے ہوئے کہا، اور بچے بھی نماز کی تیاری کرنے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔